لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، احکام قربانی کا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ قربانی کے احکام و مسائل کے آغاز سے پہلے میں قربانی کی تاریخ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کو جا رہے ہیں جانوروں کی، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ انسانیت کی تاریخ کے آغاز ہی سے قربانی کی تاریخ کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اللہ نے ان دونوں کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنا دیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کا نام قابیل تھا، جس کی قربانی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی اس کا نام حابیل تھا۔ تو قابیل نے جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ لا اقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اس پر بھائی نے جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ قربانی کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ تقوی و پرہیزگاری کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کی جائے۔ جو قربانی دکھاوے کے لیے ہو، نمود و نمائش کے لیے ہو اور اپنی بڑائی کے لیے ہو، وہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کی قبولیت کی جو شرط اول ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے وہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چپائیوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں قربانی کو لازم قرار دیا تھا۔ اور پھر مشہور واقعہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے جھک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایسے قبول فرمایا کہ ایک مینڈھے کو ان کی جگہ ذبح کرا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو آگے بڑھایا، اور آج تک امت مسلمہ میں یہ سنت جاری ہے، اور ہر سال 10 ذی الحجہ کی صبح و صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پوری دنیا کے صاحب نصاب مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور انسانیت کی تاریخ کے ساتھ اس کی تاریخ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قربانی کے احکام و مسائل پر دیگر پروگرامز میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔